السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کسے کہتے ہیں، اسم اعظم نکالنے کے طریقے۔ اسم کا معنی ہے نام اور اعظم کا معنی ہے بڑا، یعنی کہ بڑا نام۔ اب اسم اعظم کے بارے میں مختلف بزرگوں کی مختلف رائے رہی ہے۔ کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ یا حی یا قیوم ہے۔ کیونکہ آصف بن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جس نے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیمانڈ کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا تھا، بڑے بڑے دیو ہیکل جن سلیمان علیہ السلام کی ڈیمانڈ کے مطابق تخت حاضر کرنے سے قاصر رہے، تو ان کے پاس جو کتاب کا علم تھا، اسم اعظم کا علم تھا، تو جو ان کے پاس اسم اعظم تھے وہ تھے احین اشراحین، احین اشراحین۔ یہ سریانی زبان کے حروف ہیں جن کا مطلب ہے یا حیو یا قیوم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہے کہ اسم اعظم قرآن مجید کی 3 صورتوں میں ہیں۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ایک سورہ طٰہٰ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ جب ان تینوں صورتوں کو بزرگان دین نے چیک کیا تو ان تینوں میں ہی یا حی یا قیوم پایا گیا۔ کچھ بزرگوں کا خیال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی اسم اعظم ہے۔ کیونکہ لوح محفوظ پہ جو قلم نے سب سے پہلے لکھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد قلم ٹوٹ گئی۔ جو قرآن مجید کے 30 پارے ہیں وہ بسم اللہ کی تعریف میں ہی لکھے گئے ہیں۔ کیوں بسم اللہ اسم اعظم ہے؟ بزرگوں کے حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ذاتی نام یا اللہ بھی ہے، بسم اللہ اللہ اور رحمان اور رحیم۔ اور اس میں بے کا نقطہ جو مولا علی فرماتے ہیں کہ بے کا جو نقطہ ہے وہ میں ہوں، تو اس حساب سے بزرگوں نے بسم اللہ کو بھی اسم اعظم قرار دیا ہے۔ کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یہ اسم اعظم ہے۔ کیونکہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و رضو عنہ اپنی حیات میں فرما گئے ہیں کہ میرا نام اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، میرے نام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دیں گے۔ کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی 3 نام کو پکڑ لیں اور اپنی ایک حاجت رکھیں اور 3 نام کو 11 دن تک پڑھیں۔ اگر اس سے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو وہیں آپ کا اسم اعظم ہے۔ اگر اس سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو اگلے 3 اور اسم اعظم لے لیں، اس کو 11 دن تک پڑھیں۔ اگر اس سے بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو اگلے 3 اور لے لیں۔ اسی طرح 99 نام میں سے 3 کر کے منتخب کرتے جائیں، جہاں کہ آپ کی حاجت پوری ہو گئی وہیں آپ کا اسم اعظم ہوگا۔ کچھ بزرگوں کا قول ہے کہ جو اسم اعظم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ہی ہے، تو جب آپ دعا کریں تو آپ 99 اللہ تعالیٰ کے نام ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، پڑھنے کے بعد دعا کیا کریں، کیونکہ اسم اعظم اسی میں سے ہے، تو اسم اعظم ہی آپ کو طاقت مل جائے گی دعا کرتے ہوئے۔ کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے ہو اسم اعظم ہے، جس طرح سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہو سے پایا ہے۔ کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک کا جو نام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسم اعظم ہے۔ کچھ بزرگوں کے مطابق جو اسم اعظم ہے وہ یا علی اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے اور مولا علی کا بھی نام ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ لیکن زیادہ تر جو بزرگوں کا جس کے اوپر بزرگوں نے تمام اپنے بزرگوں کے انتخاب ہیں وہ یہی ہے کہ جو اصل اسم اعظم ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو اصل اسم اعظم دیتا ہے جب وہ فنا فی اللہ کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں، کیونکہ اسم اعظم سے پھر ان کو ہر طاقت دنیا کی مل جاتی ہے، پھر اس سے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب اسم اعظم کا ایک حوالہ بھی بزرگوں کی کتابوں میں تصانیف میں ملا کہ ایک نوجوان اپنے استاد کے پاس آیا، کہا کہ حضور مجھے اسم اعظم تعلیم فرمائیں۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ آپ کو اسم اعظم جب مل گیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو
नौजवान ने कहा कि मैं दुनिया से ظلمت کا خاتمہ کروں گا، دنیا میں بھلائی پھیلاؤں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو ایک بزرگ ملیں گے جو لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہوں گے، ایک دن ان کے ساتھ گزاریں، صبح آپ میرے پاس آ جائیے، میں آپ کو اسم اعظم تعلیم کروں گا۔ تو وہ نوجوان چلا گیا جنگل میں، تو جب دیکھا کہ بزرگ لکڑیاں اکٹھا کر رہے ہیں، شام تک جب بزرگ نے لکڑیاں اکٹھی کی تو شام کو ایک لکڑیوں کی گٹھلی بن گئی۔ تو جب بزرگ نے گٹھلی باندھ کے اپنے سر پہ رکھی اور اپنے گھر کو جانے لگا تو ایک اور نوجوان گھوڑے کے اوپر آیا، اس نے طاقت کے بل بوتے پر بزرگ سے لکڑیوں کی گٹھلی چھین لی اور بزرگ کو مار کر لکڑیاں چھین کے لے گیا۔ تو وہ نوجوان پھر صبح واپس اپنے بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ حضور یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس بزرگ نے پوچھا اگر اس وقت تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ نوجوان نے کہا کہ میں اس نوجوان کو اسی وقت اسم اعظم پڑھ کے ہلاک کر دیتا۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جو بوڑھے بزرگ جس سے لکڑیاں چھینی گئی ہیں نا، اس سے مجھے اسم اعظم تعلیم ہوا ہے، وہ اسم اعظم میں میرے استاد ہیں۔ تو وہ نوجوان اسی وقت سجدے میں گر گیا۔ اب بزرگوں نے کچھ طریقہ کار اسم اعظم کے حوالے سے لکھے ہیں جو ہم اپنے نام کے مطابق استخراج کر کے پڑھیں، جس سے ہماری تمام مشکلات حل ہوں۔ اس میں پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے نام کو علیحدہ علیحدہ حروف میں لکھ لینا، جس طرح یہ ایک نام کو میں نے مثال کے طور پہ لکھا ہے عابد، عین الف بے دال۔ اب عین کے اعداد نکالے 70، الف کے 1، بے کے 2، دال کے 4۔ اب ان کو جمع کیا تو اعداد بنے 77۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 77 اللہ تعالیٰ کے کن ناموں کے اعداد ہیں، تو میں نے چیک کیا تو ہو کے اور وکیل کے، یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کے اعداد 77 ہوئے۔ اب ہو کو لکھا ہے اور واو، ہے کے 5 اور واو کے 6، 11 ہو گئے، اور واو کے 6، کاف کے 20 اور یہ کے 10 اور لام کے 30، ان کو جمع کیا اور 66 بنے۔ اب 66 اور 11 کو آپس میں جمع کیا تو 77 آئے، مطلب یہ کہ 77 عدد عابد کے یہ دونوں اسم اعظم ہوئے۔ اب عابد 77 مرتبہ اپنے نام کے اعداد کے مطابق کسی بھی وقت دن میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھے تو اس کے تمام فیوز و برکات اس کو حاصل ہوں گے۔ دوسرا طریقہ کار جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک نام ہے، مثال کے طور پہ میرا خود کا نام ہے رمضان۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا صفاتی نام ہے جس کے شروع میں رے ہے اور آخر میں نون ہے، کیونکہ میرے نام کے شروع میں رے ہے اور آخر میں نون ہے۔ اب رحمان اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے شروع میں رے ہے اور آخر میں نون ہے، یہ میرا اسم اعظم ہوا دوسرے طریقے کے مطابق۔ پہلا طریقہ کار یہ اور دوسرا طریقہ کار یہ۔ اب جو تیسرا طریقہ کار ہے وہ علم جفر سے ہے، یہ بہت ہی کم بزرگوں نے اپنی تصانیف میں لکھا، بہت ہی کم لوگ اس سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسم اعظم نکالنے میں آپ کو مولا علی کا قرب، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک مالک نہیں چاہیں گے اسم اعظم نہیں نکلے گا۔ اب ایک مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں، یا علی محمد رمضان بن شمیم اختر کا اسم اعظم ارشاد ہو۔ اب جو اس عبارت سے حروف حاصل ہوئے وہ یہ ہوئے، اب ان کو خالص کیا۔ اب یہ خالص حروف کو کہتے ہیں کہ جہاں الف 2 دفعہ ہے، میم 2 دفعہ ہے، ہم نے الف کو 1 دفعہ کر دیا، میم کو 1 دفعہ کر دیا۔ اب دال، الف، شین، کاف، میم، واو، یہ ہمارے پاس حروف حاصل ہوئے۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون اسم اللہ تعالیٰ کا بنے گا، پھر میں نے اس کی تکسیر جعفری کی۔ یہاں جب آپ کو اگر تو اسم اعظم مل جائے اللہ تعالیٰ کا تو پھر آپ نے یہیں پہ ختم کر دینا، اگر نہ ملے تو پھر آپ نے اس کی تکسیر جعفری کرنی ہے۔ تکسیر جعفری اس کو کہتے ہیں کہ جو آخر والا حروف ہے پہلے لے آتے ہیں، پہلے والا دوسرے نمبر پہ، جس طرح واو پہلے آ گیا، دال دوسرے نمبر پہ، میم پہلے آ گیا، الف دوسرے نمبر پہ۔ یہ آپ نے جب تک کرنی ہے جب تک آپ کو پہلی عبارت حاصل نہیں ہو جاتی۔ یہ پہلی عبارت یہاں پہ مجھے حاصل ہو گئی۔ اب میں نے یہاں پہ چیک کیا تو یہاں پہ حروف بنے شین، کاف، واو، شین، کاف، واو۔ اب شین، کاف، واو کو میں نے لکھ لیا، شین، کاف اور واو۔ اب ہمارے پاس یہ 3 حروف ختم کر دیے، شین، کاف، واو، اور ہمارے پاس جو حروف بچے دال، الف، میم، دال، الف، میم۔ اب دال کے ہم نے یہاں پہ علم جفر کے کچھ قانون ہیں کہ آپ نے سوال کا جواب بنانے میں کچھ چینجنگ کر سکتے ہیں جو بزرگوں نے لکھی ہیں۔ ایک کے حروف کا دگنا کر لیں،
جیسا کہ الف ہے اس کا دگنا 2 ہے، 1 کا دگنا 2 ہے، اس کا دگنا بے بھی کر سکتے ہیں، اس کا نصف بھی کر سکتے ہیں، جس کا طرح بے ہے اس کا نصف کریں گے تو الف رہ جائے گا، یعنی 2 کا آدھا 1۔ اسی طرح حروف کا نظیرہ بھی لے سکتے ہیں، ہر حروف کا 15واں حروف اس کا نظیرہ ہے۔ اسی طرح حروف کا طرفہ حروف بھی ہم لے سکتے ہیں، جس طرح الف کا آگے والا حروف جو طرفہ حروف ہے بے، ہم بے بھی لے سکیں گے۔ اب ہم نے یہاں پہ چیک کیا کہ دال کا جو ہے قیمت کی، ہاں ہمارے پاس 3 حروف بچے تھے، دال الف میم۔ یہاں پہ ہم نے دال کی قیمت چیک کی 4، اب 4 کا طرفہ حروف لیا 5 ہے۔ اب ہے کا نظیرہ ہم نے لیا، ہے کے آگے حروف گننا شروع کریں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15 رے، یہ ہمارے پاس رے آ گیا یہاں پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بن گیا، یا شکور، بہت زیادہ شکر گزار، پوشیدہ، تسبیح کرنے والا، شکر کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اب یہ جو اسم ہے یہ ایسا کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے نکلا ہے، کیونکہ جب تک مالک کی مرضی نہیں ہوگی، مولا علی کا قرب حاصل نہیں ہوگا، یہ نہیں نکلے گا۔ اس طریقے کے مطابق جو اسم نکلے گا وہ سمجھ لیں کہ آپ کے تمام معاملات کی کنجی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے سمجھ لیں کہ آپ کے تمام تالے کھل جائیں گے۔ کیونکہ اس میں میری خود کی کوئی کمال نہیں ہے، اگر اللہ چاہتے تو میں یہاں پہ ہی پھنس جاتا، آگے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ مولا نے چاہا ہے تو یہ اسم نکلا ہے۔ اب یہ اسم کا اگر آپ مجھ سے نکلوانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا نمبر ہے واٹس ایپ کا، آپ یہاں پہ رابطہ کر کے اس کی مناسب فیس ادا کر کے مجھ سے یہ اسم نکلوا سکتے ہیں اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، معاملات کے لیے، تو انشاءاللہ یہ تیر بے ہدف کام کرے گا۔ اس کے بعد میری جو ذاتی خود کی تحقیق ہے اسم اعظم کے بارے میں کہ اسم اعظم کیا ہے، وہ سمجھ لیں گے مولا نے میرے دل میں بات ڈالی یا مجھے کوئی الہام ہوا۔ اب اسم اعظم کے جب ہم نے اعداد نکالے تو وہ اعداد بنے 1112۔ اب 1112 کو جب ہم مفرد میں لے کے آئیں گے، 1 اور 1 2 اور 1 3 اور 2 5، یہ 5 کیا ہے؟ پنجتن پاک، مولا حسن، مولا حسین، مولا علی، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضور پاک، یہ 5 ہستیاں اسم اعظم ہیں مکمل اور جامع۔ ان کے طفیل سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کیا، یہاں تک کہ اپنے سر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کی بات کو، ان کے وسیلے کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے، یہ میری خود کی تحقیق ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔